کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب مجالس المومنین کا پارٹ نمبر 13 پڑھیں گے۔ مجلس اول چند پاکیزہ مقامات جن کا ائمہ ہدیٰ اور شیعہ مخلصین سے گہرا ارتباط ہے کا بقیہ حصہ۔ صفحہ نمبر 203 علماء حق کی روش۔ سید ابن طاؤس مذہب شیعہ کے مشہور مجتہد تھے، مگر انہوں نے فقہ میں کوئی کتاب تصنیف نہیں کی تھی، اور جب ان سے کتاب لکھنے کی فرمائش کی گئی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے فرمایا ہے، سورہ حاقہ آیت نمبر 43 تا 46، اگر وہ ہم پر اپنی طرف سے کچھ باتیں بنا لیں تو ہم اسے اپنے دست قدرت سے پکڑ لیں گے، پھر ہم اس کی رگ گردن کاٹ دیں گے، تم میں سے کوئی بھی اسے بچانے والا نہیں ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اتنی تہدید فرمائی ہے تو اگر ہم سے کوئی غلط فتویٰ صادر ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ یقیناً محتاط علماء کو فتویٰ کے لیے ایسی ہی احتیاط کرنی چاہیے، مگر آپ کے حاشیہ نشین ملا تو خون کے پیاسے ہیں جنہوں نے اہل مشہد کے قتل عام کا فتویٰ صادر کر دیا ہے۔ ذرا ان سے پوچھیں کہ بفرض محال ہم تو گردن زدنی ٹھہرے، لیکن چھوٹے معصوم بچوں کا کیا جرم ہے، اور انہیں قتل کرنے کی اجازت کون سی شریعت میں پائی جاتی ہے، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے وہ اس وقت تک مرفوع القلم رہتا ہے۔ مجھے تو تم جرم عشق میں قتل کر رہے ہو، لیکن بے گناہ رقیبوں کے خون کا کیا جواب دو گے؟ بہرحال علماء کو اسلام کا سچا خادم ہونا چاہیے اور مخلوق خدا کے لیے شفیق ہونا چاہیے۔ اگر ماورائے نہر کے علماء مشہد کے قریب آ چکے ہیں تو ہم تو محاصرے کی وجہ سے ان کے استقبال سے معذور ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ امام عالی مقام کی زیارت کے قصد سے یہاں تشریف لائیں، ہم ان کا خیر مقدم کریں گے اور ان کے فتوے پر ان سے مفصل مباحثہ کریں گے۔ ہم اپنے خط کا اختتام اس شعر پہ کرتے ہیں، نہ کر کیونکہ راہ ظلم کا کنارہ نہیں ہوتا، اور اس شخص کو قتل نہ کر جس کے قتل کی وجہ سے تجھے پشیمان ہونا پڑے اور تیرے پاس چارہ نہ ہو۔ والسلام محمد رستم داری، خادم آستانِ قدس، مشہد رضوی۔ تون صاحب مجم کہتے ہیں تون قائن کے قریب قہستان خراسان کا نواحی شہر ہے۔ اہل تون قدیم الایام سے شیعہ امامیہ اثنا عشری ہیں۔ اہل قائن اور اہل قہستان کی اکثریت ماضی قریب میں اسماعیلی نظریات سے وابستہ تھی، اور نزاری قہستانی جو کہ مشہور شاعر تھا، اس کا تعلق بھی اسماعیلی فرقے سے تھا اور وہ اپنا تخلص نزار کیا کرتا تھا۔ نزار کا تعلق اسماعیلی بادشاہوں سے تھا، لیکن اسماعیلی نظریات اس علاقے میں زیادہ دیر تک پنپ نہ سکے اور مذہب شیعہ اثنا عشری کے افاضل اور صاحب کرامات افراد کی تبلیغ سے اس علاقے میں مذہب اثنا عشریہ کو فروغ حاصل ہوا۔ قائن میں فروغ تشیع کے لیے سید اجل زاہد امیر عبدالحاوی کی خدمات آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں، اور واضح رہے کہ موصوف نور المحدین سید محمد نور بخش کے والد ماجد تھے۔ شہر سبزوار صاحب مجم لکھتے ہیں سبزوار کا قدیمی نام بہق ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا اصل نام خسرو جرد ہے۔ یہ شہر قدیم الایام سے بڑا مردم خیز رہا ہے، اور یہاں سے نامور علماء و فضلاء و ادبا
پیدا ہوئے ہیں اور یہاں کے رہنے والے غالی شیعہ ہیں۔ عظیم مصنف امام ابو بکر احمد بن حسین بہقی کو بھی اسی منطقے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے شیعت سے متہم کیا گیا۔ اوراق سابقہ میں ہم نے صاحب معجم کی زبانی اہل قوم کا مذہبی تعصب بیان کیا تھا، اور مولانا جلال الدین رومی نے اپنے ایک شعر میں اہل سبزوار کے تعصب کا اظہار کیا ہے۔ مؤلف کتاب ھذا عرض کرتا ہے کہ جب میں مشہد مقدس میں تحصیل علوم کے لیے مشغول تھا تو میں نے ان دنوں ایک بزرگ شیعہ عالم دین سے سنا۔ کمال الواعظین مولانا حسین کاشفی صاحب روضۃ الشہداء کا تعلق سبزوار سے تھا، اور وہ اپنی چند دنیاوی مصلحتوں کے تحت ہرات گئے اور میر علی شیر کی صحبت کے عذاب میں مبتلا رہے، اور پھر ان کی بد نصیبی یہ ہوئی کہ ملا جامی کے داماد بن گئے۔ ان حالات کی وجہ سے اہل سبزوار ان سے بدگمان ہو گئے۔ بہرنو کچھ عرصے بعد کاشفی سبزوار تشریف لائے اور مسجد میں تقریر کرنے لگے۔ اہل سبزوار ان کے عقیدے کے متعلق کچھ زیادہ پر امید نہیں تھے، اور وہ ان کے عقیدے کا امتحان کرنا چاہتے تھے۔ مولانا کاشفی مجمع عام میں تقریر کر رہے تھے کہ انہوں نے فرمایا، حضرت جبرائیل امین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 12,000 مرتبہ نازل ہوئے۔ اسی اثنا میں ایک بوڑھا عصا کا سہارا لیے مسجد میں داخل ہوا اور سیدھا کاشفی مرحوم کے ممبر کے پاس گیا اور اپنے عصا کو ممبر کے زینے پر مار کر کہا، کاشفی یہ بتاؤ کہ جبرائیل امین حضرت علی علیہ السلام پر کتنی بار نازل ہوئے تھے؟ اب کاشفی مرحوم کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا۔ اگر وہ کہتے کہ جناب امیر پر جبرائیل نازل نہیں ہوئے تو سامعین کے بگڑنے کا خدشہ تھا، اور اگر وہ کہتے کہ جبرائیل نازل ہوئے تو پھر سامعین کی طرف سے یہ سوال متوقع تھا کہ اس قول کی دلیل کیا ہے۔ بہرحال کاشفی انتہائی دانا انسان تھے، انہوں نے فوراً کہا، لوگوں جبرائیل امین پیغمبر اکرم پر 12,000 مرتبہ نازل ہوئے تھے اور حضرت امیر پر 24,000 مرتبہ نازل ہوئے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ جملے کہے، بوڑھے نے دوبارہ اپنا عصا ممبر کے زینے پر مار کر کہا، کاشفی تمہارے پاس اس قول کی کیا دلیل ہے؟ کاشفی نے کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ انسان شہر میں ایک بار جاتا ہے اور دروازے سے 2 بار گزرنا پڑتا ہے، لہٰذا جبرائیل 12,000 مرتبہ رسول اکرم کے پاس گئے تو دروازہ تو علی ہی تھے، اسی لیے وہ علی پر 24,000 بار نازل ہوئے تھے۔ نیشا پور یہ مشہور شہر ہے اور مشہد مقدس سے 10 فرسخ کے فاصلے پر واقع ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے شہر سے 2 مرتبہ گزر فرمایا تھا، اور آپ کے قدوم کا ممنت اللزوم کی وجہ سے شہر نور تشیع سے جگمگا رہا ہے۔ اس شہر سے نامور علماء مجتہدین پیدا ہوئے جنہوں نے کتابیں لکھ کر مذہب آل محمد کی خدمت کی۔ صاحب نزہۃ القلوب لکھتے ہیں، نیشا پور کا سنگ بنیاد تیمورس دیوبند نے اپنے ہاتھوں سے رکھا تھا، پھر انقلاب زمانہ سے یہ شہر ویران ہو گیا اور اردشیر بابکان نے اسے دوسری جگہ تعمیر کرایا۔ پھر اردشیر کے بیٹے شاپور نے، جو کہ خراسان کا حاکم تھا، اس نے اپنے والد سے شہر کی مزید ترقی کے لیے اجازت طلب کی، اور اجازت ملنے کے بعد اس نے شہر کی تعمیر و ترقی میں تاریخی کردار ادا کیا۔ بادشاہ ذی الاقتاف نے اس شہر کو مزید وسیع کیا۔ بنی طاہر کے حکمرانوں کے دور میں خراسان کا دارالحکومت بلخ اور مرو تھا، لیکن جب بنی لیث برسر اقتدار آئے تو انہوں نے نیشاپور کو دارالحکومت کا درجہ دیا۔ سن 605 ہجری میں ایک شدید زلزلے کی وجہ سے یہ شہر پھر ویران ہو گیا۔ بعد ازاں شہر کے کھنڈرات کے قریب ایک نیا شہر قائم کیا گیا جس کا نام شاہ جہاں رکھا گیا۔ اس شہر کا احاطہ 6,900 کرم پر مشتمل تھا۔ پھر سن 679 ہجری میں ایک اور زلزلہ آیا جس میں شاہ جہاں نامی شہر کھنڈرات کا ڈھیر بن گیا، اور اس کے بعد اس کے قریب ایک اور شہر اثر نو تعمیر کیا گیا جس کا نام نیشا پور رکھ دیا گیا، اور آج یہ صوبہ
اور آج یہ شہر صوبہ خراسان کا مرکزی شہر ہے۔ تاریخ کے طالب علموں سے یہ بات مخفی نہیں کہ بنی لیث کے عہد میں مذہب تشیع کو اس علاقے میں فروغ حاصل ہوا اور بنی لیث کے حکمرانوں نے اپنی شرعی ذمہ داری کو باحسن وجوہ سر انجام دیا۔ چنانچہ اس کا کچھ تذکرہ مجالس سلاطین کے ضمن میں کیا جائے گا۔ مشہد مقدس رضوی ابتدا میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام ثنا آباد تھا اور یہ شہر طوس کی نواحی بستی شمار ہوتا تھا۔ امام علی الرضا علیہ السلام کا مرکز مطہر بننے کی وجہ سے اسے عالمگیر شہرت حاصل ہوئی اور چند ہی دنوں میں وہ گمنام سی بستی امام علیہ السلام کی وجہ سے بہت بڑے شہر میں تبدیل ہو گئی اور صوبہ خراسان کا مرکزی شہر بن گئی اور آہستہ آہستہ شہر طوس ختم ہو گیا۔ امام علیہ السلام کے مرکز مبارک کی برکت اور سادات رفیع الدرجات کے حسن اہتمام کی وجہ سے یہ شہر مذہب شیعہ کا گہوارہ بن گیا اور یہاں سے مذہب حقہ کی کرنیں پھوٹ پھوٹ کر تمام جہان کو منور کرنے لگیں۔ بادشاہ صاحب قران مقبور کے عہد حکومت میں آستان مبارک کی تعمیر نو عمل میں لائی گئی اور یوں حرم معصوم میں اضافہ کیا گیا جس سے حرم مطہر کے حسن کو چار چاند لگ گئے۔ مشہد مقدس کی فضیلت اور امام غریب الغربا کی زیارت کی فضیلت کے لیے بہت سی روایات کتاب عیون اخبار الرضا میں مروی ہیں۔ شائقین کو کتب زیارت اور عدیہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ سیستان صاحب مجم کہتے ہیں لفظ سجستان دراصل لفظ سیستان کا مربع ہے۔ یہ وسیع و عریض ولایت ہرات کے جنوب میں واقع ہے اور یہاں کی زیادہ تر زمین ریت و پتھر پر مشتمل ہے اور یہاں ہمیشہ تیز ہوائیں چلتی رہتی ہیں اور وہاں کے لوگوں کی ہوائی چکیاں بھی اسی سے گردش کرتی ہیں۔ اس علاقے میں کھجوریں زیادہ ہوتی ہیں اور وہاں کے لوگ اکھڑ مزاج اور درست طبیعت رکھتے ہیں اور کوچہ و بازار میں بھی ہتھیاروں کے بغیر چلنا پسند نہیں کرتے۔ وہاں کے تاجر انتہائی دیانتدار ہیں اور ناپ تول کے لیے انتہائی محتاط ہیں اور کیا مجال کہ کسی کو سودا کم دیں۔ یہاں کے لوگوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ مظلوم کی طرفداری کرتے ہیں اور پوری کوشش کر کے ظالم سے اس کا حق اسے دلاتے ہیں، اگرچہ اس کے لیے تلواریں میان سے کیوں نہ نکالنی پڑیں، مگر وہ مظلوم کی حمایت میں ایسا کرنے پر ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ذہبی شامی نے میزان میں لکھا ہے فرانہ بنی امیہ کے عہد حکومت میں تمام شرق و غرب کی مساجد میں حضرت علی علیہ السلام پر جمعہ و عیدین کے خطبات میں سب کیا جاتا تھا، لیکن اہل سیستان نے بنی امیہ کی سلطنت سے جو معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے میں یہ شق شامل تھی کہ اس ولایت کے لوگ اپنے خطبات میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کو سب نہیں کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شرف ان کی فطرت کی پاکیزگی کی روشن ترین دلیل ہے۔ اس ولایت کے بہت سے افراد فضل و تقوی میں ممتاز تھے، جن میں سر فہرست جریر بن عبداللہ اور سجستانی کا نام لیا جا سکتا ہے۔ وہ بزرگوار امام جعفر صادق علیہ السلام کے مشہور تلامذہ میں سے تھے۔ علاوہ ازیں خلیل سجستانی جنہوں نے تاریخ آل محمد تالیف کی تھی وہ بھی قابل ذکر ہیں۔ کشمیر مولانا شرف الدین علی یزدی اپنی کتاب ظفر نامہ میں یوں رقم تراز ہیں۔ کشمیر اقلیم چہارم کے وسط میں ایک حسین و جمیل ولایت ہے اور کشمیر کو قدرت نے چاروں طرف سے پہاڑوں سے محدود کر دیا ہے۔ اس کے جنوبی پہاڑ دہلی اور دیگر بلاد ہند سے متصل ہیں اور کوہ شمالی بدخشاں اور خراسان کے علاقوں سے متصل ہیں اور اس کے مغربی پہاڑ اغوان قوم کے علاقے سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کا مشرقی حصہ تبت کی ابتدائی سرزمین پر منتہی ہوتا ہے۔ اس سرزمین کا ہموار رقبہ مشرق سے مغرب تک 40 فرسخ پھیلا ہوا ہے اور اس کا عرض جنوب سے شمال تک 20 فرسخ ہے۔ کشمیر کا یہ سپاٹ رقبہ 10,000 آباد و شاداب دیہاتوں پر مشتمل ہے، جہاں میٹھے چشمے ہیں اور لہلاتے ہوئے کھیت آنکھوں کو طراوت دیتے ہیں اور پورے کشمیر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے پہاڑی اور میدانی علاقے میں 1 لاکھ بستیاں آباد ہیں۔ کشمیر کی آب و ہوا پر جنت کی آب و ہوا کا گمان ہوتا ہے اور اہل کشمیر کا حسن ہر دور میں ضرب المثل رہا ہے۔
کشمیر کے دشتوں میں میوہ دار اشجار بکثرت پائے جاتے ہیں جن کے ثمر انتہائی پرلطف ہوتے ہیں۔ کشمیر ٹھنڈا علاقہ ہے، اسی لیے یہاں ایسے پھل نہیں پائے جاتے جو صرف گرم علاقوں میں پرورش پاتے ہیں۔ مثلاً یہاں کھجور، لیموں اور نارنگی دکھائی نہیں دیتی۔ مذکورہ پھل قریبی علاقوں سے یہاں لائے جاتے ہیں۔ اس ولایت کے وسط میں ایک شہر ہے جس کا نام نقر ہے، اور یہ شہر کشمیری سلاطین کا دارالحکومت ہے۔ اور جس طرح بغداد کے درمیان میں سے دریائے دجلہ گزرتا ہے، اسی طرح سے اس شہر کے درمیان میں بھی ایک عظیم دریا بہتا ہے، اور عجیب ترین بات یہ کہ اتنا بڑا دریا ایک ہی چشمے سے جاری ہوتا ہے۔ اس دریا پر کشمیر میں 50 پلیں ہیں، اور صرف نقر شہر میں اس پر 7 مضبوط پل موجود ہیں۔ اس دریا کو کشمیر سے گزرنے کے بعد آب دندانہ اور جمنا کہا جاتا ہے، اور ملتان سے کچھ پہلے یہ دریا دریائے چناب میں جا کر شامل ہو جاتا ہے، اور ملتان اور سندھ کے میدانوں سے یہ دریا گزر کر ٹھٹہ کے قریب بحر عرب میں جا گرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ یہ کہ اس نے کشمیر کے چاروں طرف بلند و بالا پہاڑوں کی فصیل قائم کی ہے، اور ان پہاڑوں کی وجہ سے اہل کشمیر دشمنوں کی در اندازی سے محفوظ رہتے ہیں۔ کشمیر سے 3 راستے مختلف علاقوں کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں سے ایک راستہ خراسان جاتا ہے، اور یہ راستہ انتہائی تنگ ہے، اور سامان کی بار برداری یہاں سے ممکن نہیں ہے۔ اگر کچھ افراد یہاں سے کچھ سامان لے کر خراسان لے جاتے ہیں تو وہ اس سامان کو پہلے اپنی پشت پر لاد کر مذکورہ تنگ گھاٹیوں کو عبور کرتے ہیں۔ پھر کچھ راستہ درست ہو جاتا ہے، اور وہاں سے جانوروں پر اس سامان کو لاد کر آگے لے جاتے ہیں۔ کشمیر سے ایک سڑک ہندوستان کی طرف جاتی ہے، لیکن وہ بھی خراسان کی سڑک کی طرح ناہموار اور انتہائی تنگ ہے، اور سامان کی ترسیل کے لیے غیر موزوں ہے۔ کشمیر سے ایک سڑک تبت کی طرف جاتی ہے۔ راستہ اگرچہ طولانی ہے لیکن نسبتاً آسان ہے، مگر اس سڑک کے ذریعے بھی دشواری ہے، اور اس دشواری کی وجہ یہ کہ اس سڑک کے کنارے چند منزلیں ایسی بھی ہیں جہاں زہریلی گھاس اگتی ہے۔ یوں جانوروں کی موت کا ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے۔ مجموع بلدان میں مرقوم ہے۔ کشمیر ہندوستان میں واقع چند شہروں پر مشتمل ایک ولایت ہے، اور یہاں کے لوگ ترکی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے اہل کشمیر تمام روئے زمین پر بسنے والے لوگوں سے زیادہ حسین و جمیل ہوتے ہیں، اور کشمیری عورتیں اپنے حسن و جمال میں ضرب المثل ہیں، اور یہاں کی ایک کنیز 200 دینار بلکہ اس سے بھی زیادہ کی قیمت میں فروخت ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ اہل کشمیر کے مذہب کی وضاحت میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی، البتہ کشمیر میں چند دن رہنے کی وجہ سے میں جو کچھ معلوم کر سکا ہوں وہ یہ کہ اہل کشمیر نو مسلم ہے، اور یہاں کی بھاری آبادی کافروں پر مشتمل ہے۔ جب سید المطلعین سید علی حمدانی، جو کہ عارف زمان سید محمد کے فرزند ارجمند تھے، کشمیر تشریف لائے تو ان کی برکت سے اسلام کی شعائیں پورے کشمیر میں پھیلیں، اور ان کی تبلیغ سے اس علاقے میں مذہب حق امامیہ کو فروغ نصیب ہوا، اور شاہ ہمدان سید علی حمدانی کی کچھ عرصے بعد شاہ قاسم نور بخش کے خلفاء میں سے میر شمس عراقی یہاں تشریف لائے، اور اس نے اتفاق سے چک ترا کام کا ایک گروہ برسر اقتدار آیا، اور انہوں نے میر شمس عراقی کی خوب سرپرستی کی، اور اس سے مذہب شیعہ کو زیادہ فروغ حاصل ہوا۔ کشمیر کے سپاہ کی اکثریت مثلاً گروہ ماکریان اور گروہ دانکر کا تعلق مذہب شیعہ سے ہے۔ محلہ رزبیل جہاں میر شمس الدین عراقی کا مزار ہے، وہ پورے کا پورا محلہ مذہب شیعہ سے وابستہ ہے، اور میر شمس الدین کے خلفاء بالخصوص بابا علی کی اولاد اور ان کے جملہ مرید شیعہ ہیں۔ کشمیر میں شہاب الدین پور نامی ایک حسین و جمیل قصبہ ہے، اور اس قصبے کی تمام تر آبادی شیعہ ہے، اور وہ فدائی قسم کے شیعہ ہیں۔ کشمیر کا ایک پرگنا بسوئے ہے جو 200 دیہاتوں پر مشتمل ہے، وہ پورے کا پورا پرگنا شیعہ آبادی پر مشتمل ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے پر گنا جات میں بھی متفرق شیعہ آبادی موجود ہے، جس کی تفصیل موجب الطوالت ہوگی۔ تبت نام کی 2 ولایتیں اور دونوں کشمیر کے نزدیک واقع ہیں۔ اس کے بڑے حصے کو تبت کبیر کہا جاتا ہے، وہاں کے رہنے والے غیر مسلم ہیں، اور دوسرے حصے کو تبت صغیر کہا جاتا ہے۔ سن
1000 ہجری میں میر علی رائے نے، جو کہ اس وقت تبت کے فرما رواں ہیں، تبت کو فتح کیا اور روسائے کفر کو قتل کیا اور ان کے بت قدوں کو توڑ ڈالا اور بہت سا مال غنیمت حاصل کیا۔ جس دور میں میر شمس الدین عراقی یہاں تشریف لائے تو علاقے کے لوگ ان کی برکت سے مسلمان ہوئے اور ان کی کاوش سے اس پورے منطقہ میں مذہب شیعہ کو فروغ حاصل ہوا، اور اس وقت سے وہاں کے تمام شاہ و گدا شیعہ ہیں، اور وہ اتنے متشدد شیعہ ہیں کہ جب کبھی کوئی کشمیری سنی وہاں چلا جائے تو وہ اس سے جزیہ وصول کرتے ہیں۔ یہ علاقہ اگرچہ ہندوستان کے جلیل القدر بادشاہ کے قریب واقع ہے، مگر اس علاقے کی مساجد میں بادشاہ ہندوستان کے بجائے شاہان صفوی کا نام خطبے میں لیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ مجلس اول کا اپنے اختتام کو پہنچی، جو کہ پارٹ نمبر 13 کا حصہ تھا۔ انشاءاللہ مجلس دوئم کا آغاز پارٹ نمبر 14 سے کریں گے۔